حضرت ابو بکر صدیق کو جس موقع پر بھی آپ دیکھیں گے وہ دو میں سے دوسرے نظر آئیں گے. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق. نبوت ملی، اللہ کے نبی نے اعلان کیا ایمان لانے والوں میں، پھر اس میں ایمان والوں میں دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق نظر آئیں گے. خلافت کا موقع ہے، پہلے خلیفۃ اللہ کے خلیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق ہیں. غار میں ہیں، پہلے نمبر پر اللہ کے نبی ہیں، دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق ہیں. جہاں روضہ اقدس میں آرام فرما ہے، پہلے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مدفون ہوئے. اور روایت میں آیا، کتابوں میں لکھا، کل قیامت کے دن جب لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے حضور نے فرمایا انا اول من ينشق عنه الارض، سب سے پہلے میری قبر اطہر سے، روضہ اطہر سے زمین پھٹے گی اور میں نکلوں گا، اور اس کے بعد ثانی اثنین ہوں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. تو دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جبکہ دونوں غار میں تھے، غار ثور میں. اللہ کے نبی ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل. آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 38 سے کر رہے. ان آیتوں میں اور پھر اس کے بعد آخر سورت تک، جو تقریباً 11ویں پارے میں بھی آیت نمبر 107-8 تک آگے تک جائے گی، تو ان آیتوں میں منافقوں کا خاص طور پر ذکر ہے. غزوہ تبوک کا، اور غزوہ تبوک میں منافقوں کی حقیقت سامنے آ گئی تھی، کھل کے واضح ہو گئی تھی. اس وجہ سے اس صورت کے اکثر حصے میں انہی کا ذکر ہے. آیت جو ابھی تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں کوچ کرو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو گئے، مائل ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی فتح اور حنین وغیرہ سے فارغ ہوئے تو آپ کو یہ خبر ملی کہ روم کا بادشاہ ہرقل اپنے لشکر جرار کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی سمجھی کہ بجائے اس کے کہ وہ ہم پر حملہ کرے، ہمیں اس کی طرف اقدام کرنا چاہیے، بڑھنا چاہیے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کسی بھی جنگ، کسی بھی لڑائی کے موقع پر پہلے سے اس کے بارے میں نہیں بتاتے تھے، واضح طور پر، صاف طور پر نہیں بتاتے تھے. یہ کہتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، کہاں نکلنا ہے، کدھر نکلنا ہے، کب نکلنا ہے، یہ سیکریٹ رہتا تھا، راز رہتا تھا تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے. لیکن یہ جو جنگ ہوئی جسے غزوہ تبوک کہتے ہیں، یہ اس وقت کی سپر پاور طاقت سے مقابلے کے لیے اللہ کے نبی نکلنے والے تھے. تو حالانکہ اس کو تو اور زیادہ سیکریٹ میں، راز میں رکھنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بتا دیا کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، کب جانا ہے، یہ سب کچھ واضح کر دیا تھا. اس لیے اس جنگ میں پیچھے رہ جانے والوں پر
سخت تنبیہ ہوئی، سخت پکڑ ہوئی، مواخذہ ہوا، اور جو منافق قسم کے لوگ تھے، جو ہیلے عذر بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے تھے، ان کے بارے میں سخت الفاظ اس صورت میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس لیے سورۃ التوبہ کو، جیسا کہ شروع میں ہم نے پڑھا، سورۃ الفاضحہ بھی کہتے ہیں، یعنی رسوا کر دینے والی، منافقوں کی پول کھول کے رکھ دی، حقیقت بتائی ہے۔ تو اس موقع پر جیسا کہ آگے 42ویں آیت میں آئے گا، اللہ کے نبی نے اعلان کیا۔ اب حالت یہ تھی کہ سخت تنگی کا زمانہ تھا، قحط سالی جیسے حالات تھے، سخت گرمی بھی تھی، اور مدینے کے لوگوں کی زندگی کا گزر بسر کا انحصار اور اس کی بنیاد کھجوروں پہ تھی۔ وہ کھجوریں پکنے کے قریب تھی، اگر اس جہاد میں نکلتے ہیں تو پیچھے یہ ضائع ہو جائے گی۔ اور مزید یہ کہ جس طاقت کا مقابلہ ہے وہ زبردست طاقت تھی، رومن امپائر، اور زبردست اس کا لشکر تھا۔ اس لیے اس موقع پر لوگوں کے لیے نکلنا بہت دشوار تھا۔ منافقین تو پیچھے رہے ہی، ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہ گئے، کچھ سچے پکے مسلمانوں پر سستی کی وجہ سے، کسل کی وجہ سے جو ہے نکلنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تم سے کہا گیا اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو گئے۔ سخت گرمی کا زمانہ تھا، نکلنا مشکل، ٹھنڈا سایہ بہت اچھا لگتا تھا، کھجوریں سامنے پکی ہوئی تھی، یہ نظر آ رہی تھی، اور مال کی بھی کمی تھی۔ اسی لیے اس غزوے کو غزوہ ذات العسرہ بھی کہتے ہیں، یعنی تنگی والا غزوہ و جہاد، مشکل حالات میں ہوا تھا۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، اللہ نے فرمایا کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ بس دنیا کا سایہ، دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی راحت، دنیا کا سامان تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیا کا سامان تو بہت ہی تھوڑا ہے۔ دنیا فانی، دنیا کی ہر چیز فانی، آخرت لا فانی، آخرت کی ہر چیز لا فانی ہے، کوئی نسبت ہی نہیں، کوئی جوڑ ہی نہیں دنیا اور آخرت کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ آخرت کی بنسبت دنیا کا معاملہ ایسا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر کے اندر ڈالے اور پھر باہر نکالے، اس انگلی میں کتنا پانی لگ کے آئے گا، اور اس پانی کا اور سمندر کے وسیع و عریض رقبے میں پھیلے ہوئے پانی کا کیا جوڑ ہے، کیا نسبت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے۔ اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی پر تم ریجھ گئے ہو، دنیا کی زندگی تم نے پسند کر لی ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کو ترجیح دے دی ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر تھوڑا سا سامان۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اتنا سخت جملہ کہا اس موقع پر، اور دردناک عذاب کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہے، لیکن علماء کرام نے کہا کہ یہاں غزوہ تبوک کا ذکر تو نہیں ہے، اگرچہ غزوہ تبوک کے بارے میں آیتیں اتری ہے، لیکن عام الفاظ ہیں، ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جہاد انتہائی ضروری ہے، اگر جہاد نہیں کریں گے دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا غیروں کی غلامی میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، غیر قوموں کی غلامی میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، اور غلامی میں جب کوئی قوم مبتلا کر دی جاتی ہے تو علامہ اقبال نے کہا غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، دل بدل جاتا ہے، پھر احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم آزاد ہیں۔ یوں تو کہتے ہیں ہم آزاد ہیں لیکن دوسروں کے غلام رہتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب سے اللہ کے راستے میں جہاد کو چھوڑ دیا ہے نا، تب سے وہ غیروں کی غلامی ہی میں، پوری دنیا میں جو ذلت ہے، بے بسی ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ عزت کا راستہ صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے،
تو اگر نہیں کرو گے اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اور یاد رکھو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے، دین کی خدمت نہیں کرو گے، رسول اللہ کی مدد نہیں کرو گے، اللہ کسی اور سے کام لے لے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہارے علاوہ کسی قوم کو تمہارے بدلے میں لے آئے گا۔ اور اللہ کا یہ فرمان قرآن میں اور دوسری جگہوں پر بھی ہے، بالکل سچا ہے۔ جب اللہ کے نبی کے صحابہ نے دل و جان سے دین کی خدمت کی، اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، تو بہت محدود قلیل تھوڑے سے عرصے میں اسلام جزیرۃ العرب کی حدوں و سرحدوں سے پار نکل گیا۔ اس کے بعد عرب کے لوگ اپنے عیش پرستی میں مبتلا ہو گئے، تن پرستی میں مبتلا ہو گئے، اپنی اپنی حکومتوں کے بچانے کے چکر میں رہ گئے، اسلام کی خدمت نگاہوں کے سامنے نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو کھڑا کر دیا۔ پھر ایرانیوں کو کھڑا کر دیا، عجمی ہیں ایرانی، وہ اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اللہ کے دین کی بڑی خدمت کی۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ بڑے بڑے علماء کرام جنہوں نے قرآن کی خدمت کی، تفسیر کی خدمت کی، حدیث کی خدمت کی، کتابیں لکھی، اور یہاں تک کہ عربی زبان، ایرانیوں کی زبان عربی نہیں ہے، وہ عجمی ہے، عربی زبان کے گرامر جو ہیں، قواعد جو ہیں، وہ عجمیوں نے ایجاد کی، انہوں نے بنائے۔ دین کی خدمت اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لی۔ پھر ایرانیوں نے اس میں سستی دکھائی، اللہ نے ترکوں کو کھڑا کر دیا۔ ترکوں نے زبردست کئی صدیوں تک اسلام کی خدمت کی ہے، یورپ میں اسلام کا پرچم لہرایا ہے اور زبردست مقابلہ کرتے رہے عیسائی طاقتوں کا۔ اس لیے آپ دیکھیے جب عیسائی غالب ہوئے نا تو سب سے زیادہ انہوں نے برا معاملہ ترکوں کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ان کے مقابلے میں رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تتاریوں کو کھڑا کر دیا، یہاں ہندوستان میں بہت سارے لوگوں کو کھڑا کر دیا، دین کی خدمت ان سے لے لی۔ انڈونیشیا اور ملیشیا کے قومی مسلمان ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان سے خدمت لے لی۔ اس طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کو کھڑا کر دیا۔ ایک قوم نے، ایک گروہ نے، ایک خطے اور علاقے کے لوگوں نے سستی کی، اللہ نے دوسروں کو کھڑا کر دیا اور اپنی دین کی خدمت لے لی۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کسی سے دین کی خدمت لے رہا ہے کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں، تو اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے مزید توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ اس خدمت پر مجھے جما دے، ہمیشہ مجھ سے خدمت لیتا رہے، میری نسلوں سے خدمت لیتا رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ دین کی کسی بھی شکل و صورت میں خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اگر ذرا سا بھی اعراض برتا، بے توجہی برتی یا غرور و گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ تمہارے علاوہ دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، وہ پنجاب میں رہتے تھے، سیالکوٹ کے تھے، کہ پنجاب کے سیدوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی طرف توجہ نہیں کی، اللہ نے سکھوں کو کھڑا کر دیا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا اللہ نے کام لیا ہے۔ اسی طرح مولانا عبید اللہ سندھی، یہ بھی پنجابی تھے، وہ بھی پنجابی تھے، اللہ نے بڑا ان سے کام لے لیا۔ بڑے بڑے سید زادے پیچھے رہ گئے، اللہ نے سکھوں سے کام لے لیا۔ برہمنوں سے، خود علامہ اقبال کی ذات دیکھیں، یوں پیچھے جائیں تو برہمن تھے، وہ کشمیر کے برہمن تھے، ان کے باپ داداؤں نے اسلام قبول کیا۔ علامہ اقبال سے اللہ تعالیٰ نے کتنی خدمت لی ہے، پوری دنیا میں نام ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کو بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، تم نہیں کام آؤ گے، اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جب جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کس سے دین کی خدمت لے لے، کس سے اپنے دین کا پرچم بلند کروا دے، کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اے ایمان والو، اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو سن لو اللہ نے اس کی مدد کی۔
اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جبکہ کافروں نے ان کو نکالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر ہجرت سے پہلے، آپ کی ہجرت سے پہلے صحابہ کرام کو مجبور کیا، آپ نے ان کو اجازت دی، وہ ایک ایک کر کے دو کر کے گروہوں میں مدینہ پہنچ گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جانے کا ارادہ کیا، اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی، رات کو نکلے یار غار ابو بکر صدیق کے ساتھ، اور پھر جا کر چونکہ مدینہ جانا تھا لیکن پیچھے سے مشرکوں کی طرف سے خطرہ تھا، وہ پکڑ لیں گے، نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، نقصان پہنچائیں گے، اس لیے اللہ کے نبی نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ جو مدینے کی طرف جاتا تھا راستہ وہ اختیار نہیں کیا، الٹا راستہ اختیار کر پھر آگے سے گھوم کے غار ثور میں چھپے۔ تو اللہ نے فرمایا تم دین کی خدمت نہیں کرو گے، نبی کی مدد نہیں کرو گے نا، اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ اپنے طور پر مدد کرے گا۔ دیکھو ہجرت کے موقع پر جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، کوئی ساتھ نہیں تھا، صرف دو جانیں تھیں، وہ بھی دشمنوں کا ڈر، خوف، جان کا خطرہ، اس کیفیت میں، اس حالت میں نکلے ہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ نے اس کی مدد کی جبکہ وہ دو میں سے دوسرے تھے، ایک ابو بکر صدیق تھے اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دو میں سے دوسرے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس میں ذکر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جس موقع پر بھی آپ دیکھیں گے وہ دو میں سے دوسرے نظر آئیں گے، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق۔ نبوت ملی، اللہ کے نبی نے اعلان کیا ایمان لانے والوں میں، پھر اس میں ایمان والوں میں دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق نظر آئیں گے۔ خلافت کا موقع ہے، پہلے خلیفۃ اللہ کے خلیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق ہیں۔ غار میں ہیں، پہلے نمبر پر اللہ کے نبی ہیں، دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق ہیں۔ جہاں روضہ اقدس میں آرام فرما ہے، پہلے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مدفون ہوئے۔ اور روایت میں آیا، کتابوں میں لکھا، کل قیامت کے دن جب لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے حضور نے فرمایا انا اول من ینشق عنہ الارض، سب سے پہلے میری قبر اطہر سے، روضہ اطہر سے زمین پھٹے گی اور میں نکلوں گا، اور اس کے بعد ثانی اثنین ہوں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جبکہ دونوں غار میں تھے، غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے روپوش ہوئے تھے اپنی جان کی حفاظت کے لیے، تو دونوں غار میں تھے۔ غار ثور مشہور ہے، علماء کرام نے لکھا کہ جو پہاڑ ہے اس میں دو غار ہیں، ایک ذرا کشادہ ہے، اوپر سے کھلا ہوا ہے، اندر بیٹھا ہوا انسان اوپر یوں کھڑا ہو سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، نظر رکھ سکتا ہے، کشادہ بھی ہے، وہاں 4-5 لوگ رہ سکتے ہیں، اندر سے بھی اندر جا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ لیکن اللہ کے نبی جو چھپے تھے وہ اس سے بھی تنگ غار تھا، وہیں پر ہے، وہ اس کا دہانہ اتنا تنگ تھا کہ کھڑا آدمی اندر نہیں جا سکتا ہے، لیٹ کے جا سکتا ہے، اور صرف 2 آدمی اندر صحیح طریقے سے بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے وہاں روپوش رہیں، اس طریقے سے وہ غار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں غاروں میں رہے۔ جب یوں محسوس کیا کہ اب کوئی ڈھونڈنے والا، تلاش کرنے والا آ سکتا ہے، تو آپ تنگ غار کے اندر گئے ہیں، ورنہ اس کشادہ جو غار ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ تو دونوں پاس پاس میں ہیں، وہ غار مراد ہے غار ثور۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اپنے ہم سفر سے کہہ رہے تھے، حضرت ابو بکر سے کہہ رہے تھے۔ علماء کرام نے لکھا کہ صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ اس آیت سے ثابت ہے، اور کئی پہلوؤں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو، کسی اور صحابی کی صحابیت کا واضح طور پر ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے، اپنے ہم سفر سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم مت کرو، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہ موقع تھا جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا
کہ ہم تو محمد کے گھر کا محاصرہ گھیراؤ کیے ہوئے تھے، لیکن وہ تو رات کو نکل گئے اور ہمیں انہیں کوئی غزنت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اب صبح تلاشی شروع کر دی، 100 سرخ اونٹوں کا اعلان کر دیا، اور مکہ کے چودھریوں نے، بڑے لوگوں نے قائف کہتے ہیں کھوجی کو، پاؤں کے نشانات کے ذریعے سے کسی کو پہچانے کہ یہ کس کا پاؤں ہے، اس کو ساتھ لیا اور وہ گھومتا گھومتا غار ثور تک پہنچا ہے۔ لوگوں نے کہا بھی کہ محمد تو مدینے کے لیے نکلے ہیں، ادھر غار ثور کی طرف کیسے آ سکتے ہیں؟ غار ثور پر بالکل الٹا ہے مدینے کے راستے میں۔ کہا کہ نہیں، پیر تو یہ ابو بکر اور عمر کے ہی ہے۔ چنانچہ وادیوں اور پہاڑوں سے تلاش کرتے کرتے غار کے بالکل قریب آ گئے تھے، اتنے قریب کے اوپر کھڑے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، دشمن بالکل قریب آ گیا ہے اور نیچے ذرا اپنے قدموں کی طرف اگر وہ دیکھ لینا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کریں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ اور ہر بندے کے لیے اس میں تسلی کا پیغام ہے جو قرآن کے اس جملے پہ یقین کر لے، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر، پریشانیوں سے پریشان مت ہو۔ ایک کتاب ہے عربی میں ایک ابھی موجودہ عالم ہیں سعودی عرب کے ڈاکٹر عائز القرنی، ان کی کتاب ہے لا تحزن اسی نام سے۔ اور جو آدمی زندگیوں کے جھمیلوں سے ٹینشن سے پریشان ہے نا، اس کو کتاب پڑھنی چاہیے، تسلی ملتی ہے۔ اس میں انہوں نے قرآن، احادیث، نبیوں کے واقعات اور زندگی میں پریشان جو لوگ تھے اور پھر انہوں نے کیسا حوصلہ پایا، اور چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو بڑا حوصلہ بڑھاتے ہیں، انسان کا ٹینشن میں نہیں جانے دیتے ہیں۔ وہ کتاب ہے لا تحزن، اردو میں بھی آ گئی ہے، غم نہ کیجیے، اردو میں بھی مل جائے گی، عربی میں تو ملتے ہی ہے، اور انگلش میں بھی وہ مل جاتی، ڈونٹ بی سیڈ، پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، اور بھی مختلف زبانوں میں وہ ملتی ہے۔ بلکہ بیسٹ سیل جو ہے نا دنیا میں، جو کتابیں سب سے زیادہ بکتی ہیں نا، ان میں سے ایک کتاب یہ ہے۔ تو اس کا عنوان جو ٹائٹل ہے وہ اسی آیت سے ہے، لا تحزن، غم نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا غم نہ کریں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ غم تو حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی جان کا نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو ڈر رہے تھے، خوف کھا رہے تھے، یہ اپنی جان کے لیے ڈر نہیں رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے پریشان ہو رہے تھے۔ ابوبکر تو ایسے سینکڑوں آ جائیں گے، محمد تو ایک اکیلا ہے، در یتیم ہے، اس جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ تو عزیز از جان وجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہاں تھا، ان کا خطرہ تھا کہیں دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے پریشان ہو رہے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر ٹینشن مت لو، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان پر اپنا سکینہ نازل فرما دیا، دل بالکل مطمئن ہو گیا خطرات سے، جو ہے نا کیا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، دشمن یہ کر لیں گے، وہ جو بے چینی کی کیفیت تھی، اللہ نے سکینہ سکون نازل فرما دیا، سارے خطرات خدشات دور ہو گئے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ان کی تائید کی، ان کو مضبوط کیا، ان کو حوصلہ دیا ایسے لشکروں سے جن کو تم نہیں دیکھ رہے۔ اللہ کے لشکر ہے، اور ایسے لشکر جو نظر نہیں آتے، فرشتوں کی شکل میں حوصلہ بڑھانے کے لیے آتے ہیں اور مخالفوں کے حوصلے کو توڑنے کے لیے آتے ہیں، حوصلہ شکنی کے لیے آتے ہیں۔ اور قرآن میں مختلف جگہوں پر آیا، حدیث میں بھی ذکر ہے، ایسے لشکر جن کو تم نہیں دیکھتے ہو۔ ایسے اللہ کے لشکر تو مجاہدین بھی ہے، اللہ کا لشکر تو ہوا بھی ہے، اللہ کا لشکر تو بارش، سیلاب، طوفان بھی ہے، اللہ کا لشکر زلزلہ بھی ہے، اللہ کے لشکر کی یہ مختلف شکلیں ہیں۔ اور اللہ جب چاہتا ہے ان لشکروں کے ذریعے سے کبھی اہل ایمان کی مدد کرتا ہے، کبھی دشمنوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بارش دیکھیے اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ جن کی مدد کرنا چاہیے لشکر کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے، اور کہیں نقصان پہنچانا چاہے تو دیکھو نقصان کی کیا شکل بارش کے ذریعے سے ہو جاتی ہے۔ یہ سب اللہ کے لشکر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکروں سے مدد فرمائی۔ اب غار ثور کے موقع پر فرشتوں سے مدد تو فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر بھی، جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ
کبوتری کو بھیج دیا، اس نے گھونسلہ فٹافٹ بنایا، انڈا دے دیا، اور مکڑی کا جالا، مکڑی نے اپنا جالا تن دیا غار کے دہانے پر، پس فٹافٹ اللہ کا حکم ہونا چاہیے، ساری مخلوق اللہ کے حکم کی پابند ہے، ساری مخلوق اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ چنانچہ مشرکین اس پاگی کو، کھودی کو، جو نشانات کے ذریعے سے ان کو وہاں تک لے پہنچا تھا نا، اس کو کہنے لگے یار کہاں تم لے آئے ہو، یہاں کوئی ہو سکتا ہے؟ دیکھو کبوتری نے انڈے دے دیے ہیں، یہ مکڑی نے جالا تن دیا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بہت پہلے سے یہ سب کچھ ہو چکا ہے، محمد کو نبوت ملنے سے پہلے یہ سب چیزیں یہاں موجود تھی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ کے نبی یہاں کس طریقے سے گزرے ہوں گے، غار میں کس طرح چھپے ہوں گے۔ جو لوگ جاتے ہیں نا، اللہ جنہیں بار بار لے جا رہا ہے یا کبھی لے جائے نا، تو عام طور پر لوگ یہاں نہیں جاتے ہیں، زندگی میں کب موقع ملتا ہے تو ایسی جگہوں پر جانا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے۔ بعض تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں تھوڑا موڑا پیسہ کر کے خرچہ ہی نکالتے ہیں، وہاں ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ایسی جگہوں پر جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ یہ خاص نشانات ہیں، خاص مقامات ہیں جہاں اللہ کی مدد نازل ہوئی، نبی کی نصرت ہوئی ہے، اور وہاں خصوصی طور پر برکتیں ہوتی ہیں۔ غار ثور ہے، غار حرا جہاں اللہ کے نبی اعتکاف یعنی وہاں رہتے تھے اور اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ تعالیٰ نے کافروں کا کلمہ نیچا کر دیا، ان کا جو غرور تھا، گھمنڈ تھا، اللہ تعالیٰ نے سب توڑ دیا۔ دیکھیے یہاں یہ کہا جا رہا ہے اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی بھی طریقے سے اپنے دین کو بلند کرے گا۔ بدر میں کیا، کافر غرور کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے آئے تھے، کہا محمد کا نام و نشان مٹا دیں گے، پورے عرب پر ہماری داغ بیٹھ جائے گی۔ اللہ نے ان کا ناک ہی نیچا کر دیا۔ پھر حنین میں کیا، پھر مختلف موقعوں پر کیا، ہر موقع کا گویا یہ تذکرہ ہے۔ اللہ نے کافروں کے کلمے کو نیچے کر دیا اور اللہ کے کلمہ، اللہ کا کلمہ ہی بلند رہا، دین کا بول بالا ہوا، اسلام کا پرچم پھہرانے لگا، لہرانے لگا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ جب وہ فیصلہ کرنے پہ آئے کوئی اس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بوجھل۔ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر اترا ہے، یہ آیت اتری ہے، اور اس میں نفیر عام ہے۔ نفیر عام کا مطلب جب سب کے لیے جنگ کا بگل بج جائے، سب کو نکلنا ہے، ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو دیکھو عام حالات میں اللہ کے راستے میں نکلنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب چند مجاہدین اسلامی فوجی دشمنوں کے سامنے کھڑے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ دوسرے لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں، کاروبار میں مشغول ہیں، گنہگار نہیں ہوں گے۔ فرض کفایہ کا مطلب جیسے آپ سنتے ہوں گے مردوں کو کفن دفن وغیرہ کا انتظام کرنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ بستی کے چند لوگ جنازہ پڑھ لیں اور دفن کفن کا انتظام کر لیں، سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر کہیں بالکل کوئی انتظام نہیں کر رہا تو پوری بستی والے گنہگار ہوں گے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، چند لوگ ادا کر لیں فرض کفایہ ہے، باقی پر پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن جہاد میں جب یہ اعلان ہو جائے کہ بھائی حالت بہت نازک ہے، سب کو نکلنا ہے، تو اب کمزوروں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، حالات سازگار ہو یا ناسازگار ہو، تنگی ہو یا فراوانی ہو، خوشحالی ہو، جی چاہ رہا ہو کہ نہ چاہ رہا ہو، سب کو پھر نکلنا ہی ہے اللہ کے دین کی مدد کے لیے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ آیتیں اتری، نکلو ہلکے ہو یا بوجھل، اور اب اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنے جانوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت کا دور گزر چکا تھا۔ اس کے بعد ایک موقع پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت سے گزرے۔ اس موقع پر کہیں جہاد ہو رہا تھا، بیٹوں سے کہا مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی لے چلو۔ تو کہا کہ ابا جان آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کیا، ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، اب ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں، ہم ہی بھیجیے۔ کہا کہ نہیں، قرآن کہتا ہے ہلکے ہو یا بوجھل، اللہ کے راستے میں نکلو، میں تو اب جاؤں گا۔ چنانچہ
کسی ایسی مہم پر جس میں سمندری راستہ طے کرنا تھا یہ نکلے ہیں اور سمندری راستے میں بیچ ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کے ساتھیوں نے 7 دن تک زمین تلاش کی، کہیں زمین مل جائے وہاں ان کو دفن کر دیں، لیکن زمین نہیں ملی تھی. پھر 7 دن کی تلاش کے بعد کسی ایک ٹاپو پر، جزیرے پر پہنچے تھے، وہاں ان کو دفن کیا. اور سیرت کی کتابوں میں لکھا، سیرت صحابہ میں، کہ 7 دنوں کے بعد بھی ان کی لاش میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، کوئی چیز بدل گئی ہو، تغیر آ گیا ہو، ایسا نہیں تھا. تو اللہ نے فرمایا ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو، اپنی جان و مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، جیسا کہ بتایا غزوہ تبوک انتہائی سخت حالات میں ہوا تھا، اس لیے منافقین جو تھے، آستین کے سانپ تھے، چھپے ہوئے دشمن تھے، ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، وہ ہیلے بہانے کر کے، عذر کر کے پیچھے رہ گئے تھے. اللہ نے فرمایا چونکہ سفر دور ہے اور سامنے بڑی طاقت ہے رومن امپائر، تو بظاہر جیتنے کے چانس کم ہیں، مال غنیمت ملنے کے چانس کم ہیں، اس لیے یہ لوگ ہیلے بہانے کر رہے ہیں. اگر قریبی سامان ہوتا، اگر ان کو یہ دل میں ہوتا نا سامنے کمزور ہیں، جاتے ہیں ایسے ہی فتح تو ملنی ہے، مال غنیمت ہمیں مل جائے گا، اور قریبی سفر ہوتا، درمیانی سفر، تو یہ آپ کی پیروی کرتے، آپ کے ساتھ چلتے. وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن مسافت، دوری ان پر بہت گراں گزر رہی ہے، اتنا لمبا کون جائے گا، گرمی کا زمانہ ہے، سامنے دشمن بھی بہت طاقتور ہے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اللہ کے نبی سے کہا یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، آپ کے پاس آئیں گے، بڑی بڑی زبردست قسمیں کھائیں گے، کہیں گے اگر ہم سے ہو سکتا، ہماری استطاعت ہوتی تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکلتے، لیکن چونکہ یوں ہے، وہ ہے، چنی ہے، چنا ہے، یہ ہے، وہ ہے، عذر بہانے کریں گے اور قسمیں کھائیں گے. یُہْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں جھوٹی قسمیں کھا کر. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں.